نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. تو جی آج کا کویسچن ہے قیامت کا ٹائم اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت 187 میں. تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی. کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں. وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے. کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اللہ اکبر، بے شک یا رب العالمین. یہ سوال کرنے والے قریشی بھی تھے اور یہودی بھی، لیکن چونکہ یہ آیت مکی ہے اس لیے ٹھیک یہی ہے کہ قریشیوں کا سوال تھا، کیونکہ ان کا قیامت پر یقین ہی نہ تھا. اس لیے اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر سچی ہو تو اس کا ٹھیک وقت بتا دو. ادھر بے ایمان اس کی جلدی بچا رہے ہیں، ادھر ایماندار اسے حق جان کر اس سے ڈر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جنہیں اس میں شک ہے وہی گمراہی میں ہیں، اور اسی بنا پر وہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی. جواب سکھایا گیا کہ اس کے صحیح وقت کا علم سوائے اللہ کے سوا کسی کو نہیں، وہی اس کے صحیح وقت سے واقف ہے. ایون دو اس کا علم زمین اور آسمان کو بھی نہیں، ان کی رہنے والی ساری مخلوق اس علم سے خالی ہے. وہ جب آئے گی سب پر ایک ہی وقت آئے گی. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے. زمین اور آسمان والے سب اس سے عاجز و بے خبر ہیں. وہ تو اچانک سب کی بے خبری میں ہی آ جائے گی. کوئی بزرگ سے بزرگ فرشتہ، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر بھی اس کے آنے کے وقت سے باخبر نہیں. وہ تو سب کی بے خبری میں ہی آ جائے گی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے تمام کام حسب دستور ہو رہے ہوں گے. جانوروں والے اپنے جانوروں کے پانی پینے والے حوض درست کر رہے ہوں گے، تجارت والے ناپ تول میں مشغول ہوں گے، اور قیامت آ جائے گی. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا. اسے دیکھتے ہی سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان ان کے لیے بے سود ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں اور جنہوں نے اس سے پہلے نیکیاں نہ کی ہوں. قیامت اس طرح اچانک آ جائے گی کہ ایک شخص کپڑا پھیلائے دوسرے کو دکھا رہا ہوگا اور دوسرا دیکھ رہا ہوگا. بھاؤ تاؤ ہو رہا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی. نہ یہ خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ کپڑے کی تہ کر سکیں گے. کوئی دودھ دھو کر آ رہا ہوگا، پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی جانوروں کو پانی نہ پلا چکا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا، ابھی منہ میں نہ ڈالا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. بے شک قیامت برحق ہے، آ کر رہے گی. کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور موت کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے. کب، کہاں، کیسے آ جائے کوئی خبر نہیں. لہٰذا ہمیں اپنی پوری توجہ اپنے اعمال کی طرف رکھنی چاہیے جو ہمارے بچاؤ کا سبب بنے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے ایسے کام لے لے جو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ غفور الرحیم کی خوشنودی کا باعث بنے. یا غفور الرحیم تمام معاملات میں ہمارا انجام بالخیر فرما، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین اللہم آمین. اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن.
نبی کی موجودگی میں کسی فرشتے کی خصوصی آمد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.